اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کروں گا آپ صحت کی بہترین حالت کے اندر ہوں گے۔ آج میں ان بہنوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بہنیں بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور ان کے خامند کے درمیان بہت ہی دراڑ پیدا ہو چکی ہے بے اولادی کی وجہ سے، اور جو بہنیں زیادہ سے زیادہ پریشان ہیں کہ ان کا حمل ٹھہرتا نہیں ہے، حمل گر جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو بہت ہی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، خامند کی باتیں سننی پڑتی ہے، ساس کی باتیں سننی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے جتنے بھی فرد ہیں تمام حضرات کی باتیں سننی پڑتی ہے، لیکن وہ عورت یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرا حمل گر جائے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ اس کا حمل گر جاتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کرنے والا ہے، اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھائے گا، اگر اس نے پیدا کیا ہے تو وہی آپ کا کوئی ذریعہ بھی بنائے گا۔ بہت سے لوگ ان باتوں میں آ کر اپنی بہو کو بہت سے برا بھلا کہتے ہیں، ان کو طلاق وغیرہ تک دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، اور ہم سب کی جو مائیں بہنیں ہیں سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ آج ان بہنوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بہنیں بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، ان کا حمل گر جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سے میں یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں، اگر اس وظیفے پر وہ بہنیں عمل کرتی ہیں تو ان کا حمل قرار پائے گا، گرے گا نہیں، حمل ٹھہر جائے گا۔ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ تھوڑا وظیفہ مشکل ہے، اگر وہ کر لیں گی تو انشاءاللہ اور اللہ پر بھروسہ بھی کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا حمل قرار پائے گا، ٹھہر جائے گا، رک جائے گا، حمل گرے گا نہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جو بھی چاہا، بیٹی یا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آخرکار وہ وظیفہ کون سا ہے؟ بغیر ٹائم ویسٹ کے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ کون سا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات پاک سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ جو میں نے ابھی آیات پاک پڑھی ہے، اسی آیات پاک کو آپ نے ایک چینی کا پیالہ لے لینا ہے یا ایک چینی کا برتن لے لینا ہے، ایسے سمجھے کہ اس کے اندر پانی چلا جائے، یعنی کہ اس طرح کا چینی کا برتن لینا ہے، اور اس برتن کے اندر یہ آیات پاک لکھنی ہے جو میں نے ابھی قرآن مجید کی آیات پاک پڑھی ہے۔ جو میں نے ابھی آیات پاک پڑھی ہے، اس آیات پاک کو آپ نے اس چینی کے برتن یعنی پیالے کے اندر لکھ لینا ہے، اور 40 دن تک نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتے وقت آپ نے کھڑے ہو کر سورج کی طرف دیکھ کر اس بہن نے، جس بہن کا حمل گر جاتا ہے، اس بہن نے یہ کہ جو برتن ہے اس میں لکھی آیات پاک، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پانی ڈالا اور اول آخر درود شریف پڑھا، مطلب شروع کے اندر بھی 11 مرتبہ حضور پر درود پڑھا اور بعد میں بھی درود پڑھا، اور پانی پر پھونک مار لیا درود کا بھی، اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے اور افضل طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد اس پانی کو نوش فرمانا ہے، یعنی کہ پی لینا ہے۔ 40 دن تک یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ 40 دن تک جب آپ یہ کام کر لیں گے، اس کے بعد یہی آیات پاک جو میں نے پڑھی ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ جب میں نے ابھی آیات پاک پڑھی ہے، اسی آیات پاک کو آپ نے ایک سفید پیج پر لکھنا ہے جس پر کوئی لکیر وغیرہ نہ ہو، بالکل وہ سفید پیج ہو، اس سفید پیج پر آپ نے اس کو لکھ لینا ہے۔ اور اگر وہ عورت اس چیز کو نہیں لکھ سکتی، اس کا بھائی ہے وہ لکھ لے، اگر اس کا خامند ہے وہ لکھ لے، اس نے سفید پیج پر یہ آیات پاک، قرآن مجید کی آیات پاک ہے، اس کو لکھنا ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اس آیات پاک کو لکھ کر آپ اپنی کمر کے اندر وہ بہن باندھ لے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ میری بہن، اس کا جو حمل ہے وہ قرار پائے گا، حمل گرے گا نہیں اور اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا یابی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اولاد ہیں سب کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کریں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کام کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔
اگر ویڈیو شیئر کریں گے تو مجھے بھی مل جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے۔